حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری اماں بوڑھی تھیں تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا۔ اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو، وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ سن لیں اور یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا ہے۔ تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگی کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب پریشر بڑھنے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی۔ اب بہت بڑا ایشو ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے، سیانہ بندہ مالدار وزادار قبیلے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی۔ اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا، اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے۔ اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا، ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے۔ اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا۔ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نا کوئی بات ہونے لگی۔ ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں، اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے۔ ماں کہنے لگی وہ کیا؟ حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا
تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے حضرت صاحب بن ابی وقاص سے رو پڑے، آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت صاحب چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے. کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا. پر کسی رستے کا مسافر بن گیا، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں. جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا. آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں. ایک بوڑھی اماں مجھے ایک دفعہ مل گئی، میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی. تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں، اگر کسی کو معاف کرنا ہو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ معاف کرنے کو دل کرے؟ تو میں نے کہا اماں جی یہ آپ نے کیا بات کر دی. کہنے لگی میں نے میرے 3 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا ابا فوت ہو گیا تھا. تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی. 3 بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، مجھے کالا یرکان ہے. تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں. درمیان والا کہنے لگا اماں جی کوئی دیسی علاج کرائیں گی تو بہتر رہیں گی. تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا، میں نے اس کی طرف توجہ کی. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اماں مجھے پتا ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں پیسے تو زیادہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں. اماں کہتی ہے میں اٹھ کے آ گئی، میں نے خود انہیں بٹھایا تھا، بات کی تھی، پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں معافی مانگنے آئے. 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ آئے ہیں. میں نے معاف بھی کر دیا ہے، دوائی بھی لے کے دیتے ہیں، اچھا علاج کرایا ہے، میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں. پر حضرت جی میرے دل سے بات نہیں جاتی، وہ جملے نہیں جاتے. وہ 3 بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا، میں نے تو جوانی بھی انہیں دے دی، میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی. مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مرنے سے پہلے انہیں معاف کر دوں. وہ جو کسی ایک نے کہا تھا نا خرچے زیادہ ہیں، اور جو دوسرے نے کہا تھا اماں میری مجبوریاں بڑی ہیں، تو میرے دل سے بات نہیں جاتی. میں کیسے بھلاؤں؟ میں جب اپنا پلٹ کے 40 سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے، اور انہوں نے 1.5 منٹ لگایا ہے، اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی ککھوں اولا کرتا مینوں ہے نا، مجھے اتنا ہلکا کر دیا. تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں معاف کروں. تو میں نے کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں، ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنایا ہے، تو نے معاف کر ہی دینا ہے، تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہو ہی جانا ہے. بات خدا را تیری زبان کا وہ جملہ جب تو اماں کو کہتا ہے نا میں کتنے سیاپے کروں، جب تو ابا کو کہہ دیتا ہے کہ ابا میں کدھر جاؤں، تجھے پتا نہیں کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں، تباہیاں کتنی اترتی ہیں. یہ خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ تو کہہ کے چلا گیا، وہ ماں اس نے بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیے. اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا. ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا، اتنا بڑا گیپ تو نہ آتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان. اتنے فاصلے، اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑھا، تیری اور تیری جنت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا.